ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کی شادی کی. شادی کے بعد بہو چند دن تک کے گھر میں رہی. ایک بچہ 4-5 سال کا ہو گیا. اس کے باپ کو کھانسی آتی تھی. تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا بہت ہو گیا تمہارے ماں باپ کا, تمہارا بوڑھا باپ مجھے چین سے سونے نہیں دیتا, یا اسے گھر میں رکھو یا مجھے. اور ہمارے نوجوان کی کمزوری یہی ہے کہ جب یہ کنڈیشن آ گئی وہ گھبرا جاتا ہے. مگر یاد رکھو کامیاب بیٹا وہی ہے کہ نہ ماں باپ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے دے اور نہ بیوی کے سے رشتہ چھوٹنے دے. کامیاب وہی ہے. ورنہ حق تو یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر بارگاہ رسالت میں آئے اور کہنے لگے کہ میرے باپ کہتے ہیں میری بہت خوبصورت بیوی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں, کہتے ہیں کہ طلاق دے دے. میں کیا کروں, میری بیوی کی کوئی غلطی نہیں, پھر بھی کہتے ہیں طلاق دے دے, میں کیا کروں. آقا فرماتے اگر تیرے باپ کہتے ہیں طلاق دے دے تو طلاق دے دے. یہاں کچھ لوگ جو فاروق اعظم کے دشمن ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ زبردستی بہو کو طلاق دینے کی بات کرتے تھے اور طلاق دلوا دی. تو سنو اس کے پیچھے راز کیا تھا. فاروق اعظم نے یوں ہی طلاق دینے کی بات نہیں کی. سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ جس دن سے عبداللہ ابن عمر نے اس خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کیا تو گھر میں زیادہ رہنے لگے اور بارگاہ رسالت میں آنا جانا کم ہو گیا. اس چیز کو فاروق اعظم نے دیکھا اور کہا کہ یہ صرف اس کی وجہ سے بارگاہ رسالت کی حاضری کم ہو گئی. تو فرمایا کہ اسے طلاق دے. جو چیز بارگاہ رسالت میں دیوار بن رہی ہے اسے گھر سے نکال دیا جائے. یہ وجہ تھی. اکثر حدیث بیان کی جاتی ہے مگر اس حصے کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم نے طلاق دینے کی بات کیوں کی. اور رسول اللہ چونکہ عالم غیب تھے, اللہ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا کیا تھا, تو فاروق اعظم جس نیت سے کہہ رہے تھے رسول اللہ جان رہے تھے, اسی لیے طلاق دینے کا حکم دے. یا تو میں اپنا گھر بگاڑ دوں یا آپ کی خدمت کروں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ کوئی اور گھر تلاش کر لیتے, کہیں اور چلے جاتے. اتنا سننا تھا. بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹا تو میرے بڑھاپے کا سہارا, جب تو مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں مجھے کون رکھے. کہا دیکھیے آج سوچ لیں آپ, کل تک کے کہیں انتظام کر لے. کہا بیٹا میں کہاں انتظام کروں گا. مگر وہ ظالم بیٹا, دنیا کا دل ڈالا بیٹا, بیوی کا غلام, کہتا ہے کہ آپ کو انتظام کرنا ہی ہوگا. جب کل دوسرا دن نکلا تو بیٹے نے کہا ابا انتظام کر لیا. بیٹا میں کہاں انتظام کر سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک کمبل ہاتھ میں لی اور اپنے باپ سے کہا چلیے میں ہی تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں. میری قوم کے نوجوانوں سن لو, حدیث پاک ہے ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی. 2 گناہ ایسے ہیں, 2 گناہ جن کی سزا پہلے دنیا میں ملتی ہے اور پھر آخرت میں تو ضرور ملے گی. ایک تو ماں باپ کا گستاخ اور ایک تو نبی کا گستاخ. اس وقت تک کہ موت نہیں آتی جب تک کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے. کہا چلے میں پہنچا دیتا ہوں. مولانا روم کہتے ہیں بوڑھا روتا تھا اور اپنے مکان کو دیکھتا تھا. یہ وہی مکان ہے جسے میں نے خریدا, میں نے بنایا, میں نے بسایا. آج ایک کوئی خاتون آئی, اس نے مجھے گھر سے نکالنے کی تجویز کی. جیسے ہی بوڑھے باپ کو نوجوان بیٹا گھر سے لے کر باہر نکل رہا تھا کہ 5 سال کا بچہ جو اس نوجوان کا تھا, اس نے کہا ابا کہاں جا رہے, میں بھی آؤں گا, میں بھی آؤں گا. جب اس نے چلانا شروع کیا تو وہ باپ تھا. اپنی اولاد کی ممتا دیکھی نہ گئی, رونا دیکھا نہ گیا, لے لیا ساتھ میں. کتنا ظالم تھا وہ نوجوان.
باپ کے آنسو سے گوارا تھے، بیٹے کے آنسو گوارا نہیں تھے۔ لے کر کے چلا، ایک جنگل میں لے گیا، درخت کے نیچے بٹھا دیا اور کمبل ہاتھ میں تھمائی، کہا آخری سلام لو چلتے ہیں، اب میدان محشر میں ملیں گے۔ بچے کا ہاتھ پکڑا اور جیسے آگے بڑھا، بچے نے پوچھا ابا دادا یہیں رہیں گے؟ ہاں بیٹا اب وہ ہمارے گھر میں نہیں رہیں گے، ہم نے انہیں گھر سے نکال دیا تمہاری امی کے کہنے پہ۔ کہا رکیے ٹھہریے، عبرت کی کان سے سنو، دل پہ لکھ لو، آج ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے اس سے بدترین سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ کہا ٹھہرو، جانے سے پہلے رکو۔ دادا سے کمبل لیا اور لینے کے بعد باپ کے ہاتھ میں دیا، کہا میری محبت کا واسطہ اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ باپ نے کہا بیٹا ہمارے گھر میں کمبل کی کمی تو نہیں، 2 ٹکڑے کیوں؟ کہا بابا میرے دادا بوڑھے ہیں، آپ جوان ہیں، کل جب میں جوان ہوں گا اور آپ بوڑھے ہوں گے، آپ نے دادا کو ایک کمبل دے کر گھر سے باہر نکالا ہے، کل میں آپ کو آدھا کمبل دے کر گھر سے باہر نکالوں گا۔ وہ نوجوان اپنے ماں باپ سے معافی طلب کریں گے، اف کہا ہو تو بھی، خرچ میں تنگی کی ہو تو بھی، بیماری میں تانا دیا ہے تو بھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس مسلمان کی نماز ناقص اور نامکمل ہوتی ہے جو نماز کے اخیر میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نبی کی سنت ہے کہ دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اور دعائے معصورہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولدا وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، اللہم اغفر لی، مولا مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وَلِمَنْ تَوَالَدَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ نماز افضل العبادات ہے، مگر بندہ دعا کرتا ہے، ماں باپ کے لیے دعا، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ بھی مایوس نہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ دنیا سے گئے، ان کی قبروں پر جاؤ، ان کی قبروں پر جاؤ، ان کے لیے استغفار کرو، خوب مغفرت کی دعا کرو۔ جب تم کثرت سے مغفرت کی دعا کرو گے، ان کی طرف سے صدقہ دو گے، ان کی طرف سے نمازیں پڑھو گے، ان کی طرف سے روزہ رکھو گے، ان کی روح تم سے خوش ہو جائے گی، تم سے راضی ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، جب وہ مرے گا تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آئے گا۔ کیا میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم کے نوجوان سب گھر پر جائیں گے اور معافی طلب مانگیں گے؟ انشاءاللہ معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ۔